دوستو سلام اور آداب۔ نئے ویلوگ کے ساتھ ندیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع ہے ساحل ندیم صاحب کی گزشتہ دنوں ٹی وی ٹاک شو کے اندر ہونے والی بحث و مباحثے سے جو صورتحال کریٹ ہوئی ہے پاکستانی سوشل میڈیا کے اوپر، اور جس طریقے سے لوگ رسپانس کر رہے ہیں، جس طریقے سے لوگ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، آج کے ہمارے ویڈیو کا یہی موضوع ہے۔ ساحل ندیم صاحب ایک عظیم مفکر پاکستان، اسلامی مفکر، فلسفی، ایسے فلسفی ہے جن کو کہ پاکستان سے باہر بہت کم لوگ کیا بلکہ نہیں جانتے۔ اور اس پروگرام کے اندر جس کے میں ذکر کر رہا ہوں، جس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جس پروگرام کے حوالے سے، اس کے اندر ان کے دوسرے ساتھی جو تھے خلیل الرحمان صاحب، ان کی شخصیت بھی بڑی متنازع رہی ہے، کیونکہ یہ لوگ جب جس پروگرام کے جس ٹاک شو میں آتے ہیں وہ سامنے والے کو بولنے کا موقع نہیں دیتے ہیں۔ آپ نے بھی اندازہ لگایا ہوگا، ان کے پروگرام دیکھا ہوگا۔ لیکن بہرحال ان کا جو اقدام ہوتا ہے ٹاک شوز کے اندر، وہ ٹھیک اپنے، یعنی کہ اگر اسلام کی تاریخ میں اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں اگر یہ لوگ، ساحل ندیم صاحب یا خلیل الرحمان صاحب، تو ٹھیک اپنے جو پرانے اسلاف ہیں ان کے، اس کے نقش قدم پہ چلتے ہیں کہ سامنے سوال کرنے والا اگر سوال کر بیٹھے تو پہلے تو اس کو یہ بتاؤ کہ آپ بالکل کمی اور آپ بالکل جاہل ہو، تاکہ دوسرے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر ہمت نہ ہو سکے سوال کرنے کی۔ اس پروگرام کے اندر آخری جس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اس میں جس لڑکی نے جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوال کیا تھا خواتین کے حقوق کے بارے میں، تو سوال عین کیا تھا اور ان دونوں کا جواب غین دیا۔ یہ سیدھے اس کو اٹھا کے لے گئے قرآن آیات اور حدیث کے اندر، جو کہ لڑکی نے کہا کہ بھائی حقوق کی بات کر رہی ہوں، اس کے حوالے سے آپ کوئی بات کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے چونکہ وہ ان کو جواب دینے کی عادت نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان حضرات کو جو اپنے پرانے اسلاف کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں کہ جواب نہیں دینا ہے، کیونکہ سوال اگر ان سے کیا جائے تو ان کے جو مرتبہ ہے جہاں یہ بیٹھ چکے ہیں جا کر کے ایک ایسے عالیشان مقام پہ کہ آپ ان سے سوال نہیں کر سکتے، بس یہ جو کہیں اس پہ ہاں میں ہاں ملانا ہے آپ نے۔ لیکن ساحل ندیم صاحب یا خلیل الرحمان صاحب کو یہ معلوم نہیں ہے کہ دور بدل چکا ہے۔ آج کے بچے جو ہیں وہ گوگل اور نیٹ والے بچے ہیں، ان کو آپ سے زیادہ بات معلومات ہوتی ہے۔ اگر یہ سوال کرتے ہیں تو ان کو اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے، جیسے کہ وہ لڑکی نے کیا سوال تو انہوں نے وہی قدم اٹھایا جو ان کے بزرگ کر کے جا چکے ہیں، ان جیسے بزرگ سے مراد بھی نہیں ہے کہ فوراً اس کو ذلیل کرو، اس کو کمتر کرو اور اس کو اتنا ڈیگریڈ کر دو کہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ بھی سوال کرنے کی جرات نہ کر سکیں۔ اور ان جیسے لوگوں کو، ساحل ندیم صاحب جیسے لوگوں کو جن کو ٹکے کا نہیں پتا ہوتا ہے، ایک نفسیاتی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اسلام کا تھوڑا سا مطالعہ کیا ہوتا ہے، تھوڑے باہر لائف گزار چکے ہوتے ہیں، یہ تھوڑا سائنس سے متاثر ہو کر کے انہوں نے ایک ملغوبہ، ایک کھچڑی بنائی ہوتی ہے، ایک کھچڑی بنا کے پیش کرتے ہیں۔ وہ سائنس کو، اسلام کو خلق ملک کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنی نفسیاتی جو ہے ان کا دباؤ، ان کے خلفشار دماغ کے اندر جو ہوتا ہے اس کو وہ ظاہر کرتے ہیں اپنے ان پروگراموں کے اندر۔ وہ اڑن تشتری اور ایسا اور ویسا، آپ سمجھ سکتے ہیں میری بات کو۔ سائنس کو وہ اسلام کے اندر ملا کر کے ایک نیا چیز پیش کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ دونوں بالکل، میں ذاتی رائے ہے کہ دونوں مختلف چیز ہے۔ ایک علم کا میدان ہے، یہ سائنس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، کچھ بھی ہے، یہ ایک علم کی میدان ہے۔ اسلام ایک مذہب، ایک دین ہے جس کا تعلق آخرت سے، آپ کے اعمال سے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے کوئی منع نہیں کیا آپ کو، مگر ان دنیا یہی کیا ہے کہ مذہب کو بھائی آپ کی ذاتی مسئلے پہ چھوڑا ہے، آپ لا کی عبادت کریں، کچھ بھی کریں، آپ بالکل جنت حاصل کریں، اخلاقی معیار کے اوپر علم کا میدان ہمیں الگ کر دیا ہے، تحقیق، ترقی اور تعمیر اس سے وابستہ کر دی۔ لیکن ساحل ندیم صاحب جیسے لوگ کی وجہ سے، ان کے چاہنے والے لوگوں کی وجہ سے پاکستان ہم آج بھی وہی پھنسے ہوئے ہیں کہ بس وہ کھچڑی بنا کر کے پیش کرنا، ہمیں کس طریقے سے اس کو ملانا ہے آپس میں، خلط مت کرنا، ایک شربت بنا کے پیش کرنا کہ یہ لو شربت پیو، بھلو پی کے آپ سو جائیں، آپ کی پوری قوم سو جائے۔ یہ سلانے آتے ہیں اور آپ کو سلا رہی ہے۔ آپ میرے پچھلے ولاگ میں ان کے بارے میں جو میں نے گزشتہ مہینے بنایا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پروگرام کے اندر جو خاتون محترمہ، جو لیڈیز تھی، بڑی عزت کرتا ہوں میں، بڑا جرات مندانہ قدم انہوں نے اٹھایا ہے، سلام ہے بلکہ اس لڑکی کو، اس نے سوال کیا تھا۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، آپ کے سامنے بیٹھا ہو فقیر یا جو اس جگہ پہ بیٹھا سمجھانے کے لیے، جو اپنے عالم کی جگہ پہ بیٹھا رہا ہے، اس کے اندر تحمل اور برداشت اتنا ہونا چاہیے کہ تلخ سے تلخ سوال بھی کرنے والا، سامنے والا کوئی بھی سامنے سوال کرنے والا ہو سکتا ہے، کسی مذہب، کسی فرقے، کسی سوچ اور کسی نظریے کا بندہ آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے۔ تو اس کا یہ رویہ اختیار کرنا، لڑکی کا رویہ میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح تھا۔ اس نے سر کر کے بات کیا ہے کہ سر آپ مجھے یہ بتائیں اور یہ سمجھائیں سر، اور اس طریقے سے بتائیں۔ لیکن یہ صاحب جو دونوں حضرات تھے، یعنی کہ ساحل ندیم صاحب
اور یہ خلیل الرحمان صاحب، ان کا رویہ ہم بہیو دیکھیں اس پروگرام میں ذرا جا کر کے، ان کا رویہ یہ تھا مطلب ہے کہ یہ ڈانٹ ڈپٹ، بلکہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، اگر کیمرہ نہیں ہوتا تو گالی گلوچ پہ اتر آتے تھے. تو یہ کیسے عالم دین کو پروموٹ کر رہے ہیں بھائی؟ کیا دکھانا چاہ رہے چرہ اسلام کا، یا کیا چھپانے چرہ دکھانا چاہ رہے؟ کیا سوال کرنا گناہ ہے، جرم ہے؟ اور مزید یہ ایک قدم آگے بڑھتے انہوں نے پاکستان کی 95% یعنی کہ تقریباً تمام عورتوں کو انہوں نے کہا ہے کہ جاہل ہیں، ان کو میک اپ کے بارے میں پتا ہوتا ہے، کپڑے کے بارے میں پتا ہوتا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ہی ایسا کیا ہوتا ہے، آپ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ عورتوں کی طبیعت کے اندر، ان کے مزاج کے اندر ایک نفاست ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس طریقے سے، مرد کو الگ طریقے سے بنایا ہے. یہ ان کی فطرت میں ودیت کیا اللہ تعالیٰ نے، بناؤ، سنگھار اور خوبصورتی وہ اپریشیٹ کرتی ہے. مرد کی فطرت الگ ہوتی ہے. تو اگر اس عورتوں کو پتا ہے پاکستان کو، اچھی بات ہے یہ بھائی، پتا بھی ہونا چاہیے ان کو، نیچر ان کا ایسا ہے. اس چیز کو تنقید بنا رہے ہیں کہ ان کو اس کے بارے میں پتا ہے، اس کے بارے میں پتا ہے، اور طاغوت کے بارے میں نہیں پتا ہوتا ہے. بچپن سے لے کر آج تک، بلکہ دنیا میں ہر مسلمان سے اگر کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہوتا ہے، تو ہر مسلمان کسی مسلک کا ہو بلکہ شرک ہوتا ہے. ہم نے بچپن سے یہ سنا ہے، ہر شخص یہ سنتا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے. لیکن ساحل عظیم صاحب چونکہ وہ بتا رہے ہیں کہ نئی چیز کو، طاغوت سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے. طاغوت فروعی لفظ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا قرآن کے اندر، لوگ بھی استعمال کرتے ہیں. طاغوت ہوتا ہے وہ سرکشی کے زمرے میں آتا ہے کہ اللہ کے فرمان کے برخلاف کوئی شخص جب جاتا ہے تو اس کے لیے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے طاغوت کی، یعنی کہ وہ سرکش ہو گیا، وہ اللہ سے باغی ہو گیا، بغاوت کی اس نے. اس کو یہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑا گناہ، ایک نئی چیز، مطلب سمجھ رہے نا میری بات، ایک نئی چیز وہ لانا چاہ رہے ہیں کہ میری بات مانو، میں ایک نیا چیز لے کر آیا ہوں، ایک نیا چیز بیچ رہا ہوں. یہ تو نفسیاتی مجھے بندہ لگتا ہے کبھی کوئی، نہ بات کرنے کی شعور ہے ان کو، نہ تمیز ہے ان کو بات کرنے کی کسی سے، نہ ان کو جواب دینے کی تمیز ہے کہ آپ سوال کر لیں. اور وہاں کی خواتین سے میرا شکوہ یہ ہے، بڑے قابل احترام لوگ بیٹھے تھے وہاں پہ خواتین میں، لیکن زیادہ تعداد خواتین کی تھی. خواتین کو چاہیے تھا کہ وہ اس خاتون کا ساتھ دیتی ہو، وہ بائیکاٹ کر جاتی یا وہ بھی کراس کوشچن کرنا شروع کرتی. لیکن کیونکہ حملہ اتنا تابڑتوڑ کیا تھا خلیل الرحمان صاحب اور ساحل الدین صاحب نے کہ اس لڑکی کے اوپر بالکل ناجائز کیا تھا، بالکل جاہلوں والا رویہ ان کا جاہلوں والا تھا، ان کا رویہ بالکل سراسر جاہلوں والا تھا کہ تابڑتوڑ حملے کیے تھے، اس کا منہ بند کرانے کی کوشش کی گئی تھی سوال کرنے والے کی. آنے کے علم آپ سیکھتے ہیں سوال کرنے سے. جب تک آپ سوال نہیں کریں گے، کراس کوشچن نہیں کریں گے، آپ کے پلے کچھ نہیں پڑتا ہے. آپ کے اندر، آپ کی شخصیت کے اندر کوئی چیز اگر ابھرتی ہے، ذہن کے اندر کوئی خیالات ابھرتے ہیں، کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے، جب تک کریں گے تو آپ سمجھیں گے کیسے اس بات کو. اس لڑکی نے بالکل صحیح قدم اٹھایا، لیکن ان لوگوں نے اس کا جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ وہاں موجود آڈینس کے اندر خواتین بھی خاموش ہو گئی. تو یہ مجھے ان خواتین سے شکوہ ہے. اور آئندہ کبھی ان جیسے لوگ اگر آپ کے پاس ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھے، آپ کسی بھی جگہ انڈسٹری میں جائے، کہیں بھی جائے، تو ان کو اسی طرح کا سوال اب ضرور کیا کرے، تاکہ ان کا اصل چہرہ جو ہے نا، وہ اصل چہرہ جو یہ خود طاغوت ہے، اصل خود اس جگہ جا کے بیٹھ گئے. طاغوت کی نمائندگی یہ کر رہے ہوتے ہیں، اس جگہ جا کے بیٹھ کر کے یہ آپ کو ذلیل سمجھتے ہیں، آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، آپ کو اپنے برابر نہیں سمجھتے. تو ان کے خلاف بائیکاٹ اس طرح کریں کہ جائیں پروگرام میں ان سے سوالات کریں، اور اگر اس قسم کے جواب دیں تو آپ خواتین سے میری درخواست، خاص کر خواتین سے، کہ وہ جو ہے ان کا بائیکاٹ کرے، ان کا چہرہ جو ہے نقاب ان کے چہرے سے اتارے. جو اسلام کے فقیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، بہت بڑے عالم دین، ان کا نقاب انوچ ان کے چہرے سے. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بہت پھر ملاقات ہوگی، اور اگلے ویڈیو کو اجازت دیجیے. ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹس باکس میں اپنے آراء ضرور کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور سبسکرائب ضرور کیجیے چینل کو. اگلے بلاگ میں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. آپ کا دوست ندیم، سلام اور آداب.